السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں اور ان کی انوینشنز پر نگاہ ڈالیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی اسلامی تہذیب تھی کہ جس نے اتنی شاندار انسانی روایات پر مبنی معاشرے کو بھی اور ایک تہذیب کو جنم دیا۔ دیکھیے، اسلام کی اس غیر معمولی طاقت کا اندازہ کیے بغیر، اس بات کو سمجھے بغیر کہ وہ کون سی ظاہری باطنی اور روحانی طاقتیں تھیں کہ جنہوں نے اسلامی معاشرے کو تشکیل دیا، کہ اس جیسا معاشرہ نہ تو اس سے پہلے کبھی وجود میں آیا نہ کبھی اس کے بعد وجود میں آیا۔ گریکس اور رومنز اس سے پہلے دنیا میں مشہور سمجھے جاتے تھے فلسفے، آئیڈیالوجی، پالیٹکس اور سیاست کے حوالے سے، لیکن ایک بات جو گریک اور رومن فلسفی میں یا ان کی آئیڈیالوجی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کی بنیاد سیکولرزم کے اوپر تھی، اس کی بنیاد دینیات یا روحانیات پر نہیں تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ علم کے تمام ذرائع جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نازل کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک بہت ہی محدود حصہ رومنز اور گریکس کے حصے میں آیا۔ اسی طرح اگر آج کے دور کی آپ جدید تہذیب کو دیکھیں تو یہ دیکھنے میں آنکھیں چکا چوند کرنے والی سویلائزیشن اس نے بلڈ کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی اسپرچول یا روحانی یا ریلیجس ڈائمینشن نہیں ہے۔ جب سے چرچ اور اسٹیٹ کو الگ کرنے کی بات ہوئی ہے، جب سے سائنس کو سیکولر کر دیا گیا ہے، اس وقت سے آج کے اس جدید دور میں اس بات کے باوجود کہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، لیکن زمین میں، دنیا میں جتنا فساد برپا کیا گیا ہے اتنا پچھلے 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں کبھی اتنا فساد برپا نہیں کیا گیا۔ آج کی دور کی سائنس نہ روحانی اور اسپرچول ڈائمینشن کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی اس کی بنیادیں سوشل سائنسز پر ہیں۔ اس کی بنیاد مادیت پر، اکنامکس پر اور دنیا میں انسان کے نفس اور شہوت کے غلبے کو قائم کرنے کے لیے آج کل کی جدید دور، جدید سائنس اس پر کام کرتی ہے۔ نتیجتاً اس کی سورسز آف نالج بھی محدود ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم ایک اس حیرت انگیز تہذیب کو دیکھتے ہیں جس کو ہم قرون اولیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا آغاز فرمایا اور وہ تقریباً 800 سال تک پوری دنیا پر حکومت کرتی رہی، اور ایک حیرت انگیز تہذیب ایسی پیدا کی کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ خود مغرب کے مورخ، مغرب کے تاریخ دان اور ان میں اچھے لوگ اپنے تمام تر تعصب کے باوجود مجبور ہو گئے اس بات کو کہنے پہ کہ انسانیت نے اس سے بہتر تہذیب، اس سے بہتر سویلائزیشن، ایک ٹرانس کانٹیننٹل ہیومن سوسائٹی اور سویلائزیشن جو کئی براعظموں پر پھیلی ہوئی، انسانوں کو جمع کر کے انسانیت کی فلاح اور خیر کے لیے کام کرنے والی، اور اس کے نتیجے میں ایسی ایجادات کرنے والی کہ جو آج کے دور میں بھی ناممکنات لگتے ہیں کہ اس وقت کے نالج بیس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ چیزیں کیسے ایجاد کی جا سکتی تھی۔ ان ساری تفصیلات پر جو مسلم سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن ہے ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے نالج بیس پہ کہ مسلمانوں کی سورسز آف نالج کیا کیا تھی اور اس سورسز آف نالج کو مسلمانوں نے کس طرح استعمال کیا۔ دیکھیے، سب سے فنڈامنٹل نالج بیس مسلمانوں کا جس کو بنیاد بنا کر تمام مسلمان تہذیب قائم کی گئی وہ قرآن پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ، اور قرآن پاک بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے فنڈامنٹل بنیادی سورس آف نالج اسپرچول، روحانی، قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اس قرآن کو جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا اور ہمارے آقا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پھر آگے اپنے صحابہ میں اور انسانیت میں پھیلایا، تو یہ بات بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ بغیر اسپرچول بیس کے، بغیر ایک روحانی نالج بیس کے، اور اس روحانی نالج کے نتیجے میں، اس روحانی علوم کے نتیجے میں پھر دنیا میں مذہبی علوم، فقہ، لا، فلسفہ، سوشل سائنسز، اکانومی، پالیٹکس، جورسپروڈنس، ملٹری سائنسز اور سوشل سائنسز کو اسٹیبلش کرنے کے بعد تیسرا ڈائمنشن کہ فزیکل سائنسز پہ جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور تحقیق، یہ تین علوم کے ایسے زاویے ہیں کہ نہ تو کبھی اس سے پہلے کسی سویلائزیشن نے ان کو استعمال کیا، نہ اس کے بعد آج تک کسی سویلائزیشن نے، آج کی مغربی تہذیب بھی ان تینوں علوم کو استعمال نہیں کر رہی۔ تو جو مسلمانوں کے عروج اور کمال کی وجہ تھی، اس کا مقصد، اس کی مقصد بھی انسانیت کو فلاح اور خیر پہنچانا، چونکہ اس کی گراؤنڈنگ قرآن میں اور روحانی علوم میں تھی۔ قرآن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن میں جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ اپنے وقت سے ہزاروں سال ایڈوانسڈ ہیں۔ یعنی 20ویں اور 21ویں صدی میں
انسان بات کرتا ہے ٹرانسلوکیشن آف فزیکل آبجیکٹس کی، یعنی مادی اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی، ان کو روشنی میں، نور میں کنورٹ کرنے کی. آئنسٹائن کی ڈاکٹرن ہی یہی ہے کہ E=mc²، کہ انرجی جو ہے وہ اگر میٹر اور لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ اس کا ایک توازن قائم کیا جائے تو مادہ، میٹر انرجی میں کنورٹ ہو کے، اور انرجی دوبارہ میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور ہمیں اس کی مثال قرآن میں ملتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کے ایک درباری جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، اور الکتاب یہی قرآن کا اساس، قرآن کی ایسنس ہے، جن کے پاس الکتاب کا علم تھا، انہوں نے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے آنکھ جھپکنے میں ٹرانسلوکیٹ کر کے اس کو نور میں کنورٹ کر کے، انرجی میں کنورٹ کر کے دوبارہ ٹرانسفارم کیا انٹو اے فزیکل باڈی. اسی طرح ہم کو انبیاء کے حوالے سے جتنے واقعات قرآن میں ملتے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن میں آتا ہے کہ وہ تو میسو شپ بلڈر، وہ دنیا کا سب سے بڑا کروزر، اس زمانے کا ایک بحری جہاز انہوں نے تیار کیا جس میں انہوں نے اپنی تمام مخلوق کو لے کر اور جانوروں کو لے کر طوفان نوح میں اپنے آپ کو بچایا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جلیل القدر بادشاہ کہ جیسی حکومت کائنات میں کسی کو نہیں ملی تھی جس کے وہ مالک تھے. ان کی حکومت، ان کی جو سائنسز تھی، ان کی جو نالج بیس تھا، جو سورسز تھے، جو علوم تھے جن کو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ فزیکل بھی تھے، میٹا فزیکل بھی تھے، روحانی بھی تھے، ظاہری بھی تھے. جنات، اسپرچل فورسز ان کے ساتھ کام کرتی تھی میگا کنسٹرکشن پروجیکٹس کو مینج کرنے کے لیے. اسی طرح وہ جانوروں کی زبانیں سنتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. اسی طریقے سے ہمیں داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ملتا ہے وہ میٹلرجسٹ تھے، یعنی لوہے اور فولاد کو، ٹیکنالوجی کو مینج کرنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوا تھا. انسانوں کی ہدایت، تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ فزیکل علوم اور سائنسز میں بھی انبیاء ہمیشہ انسانوں کو گائیڈ کرتے رہے. ہمیں ذوالقرنین کا واقعہ ملتا ہے قرآن میں، یعنی تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں پہلا ریکارڈڈ واقعہ کہ بائی میٹل ٹیکنالوجی، یعنی دو مختلف قسم کی دھاتوں کو ملا کر ایک نئی دھات بنانا جو دونوں سے زیادہ مضبوط ہو، اس کی مثال ہمیں ذوالقرنین کے حوالے سے ملتی ہے. جب انہوں نے یاجوج ماجوج کے خلاف جو دیوار قائم کی، اس میں جو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے لوہے کی چادریں لے کر اس کے اوپر تانبا اس کے اوپر انڈیل دیا، یعنی جو آج کے دور میں 20ویں صدی میں جو ٹیکنالوجی ڈیوائس کی گئی تھی کروم پلیٹڈ سٹیل کی، یعنی لوہے کے اوپر اگر کروم لگا دیا جائے تو وہ، اور بائی میٹل ٹیکنالوجی کے دو مختلف فولادوں اور دھاتوں کو ملایا جائے، اس کا ایگزیکٹ پروسیس ذوالقرنین کے حوالے سے قرآن میں دیا گیا. اسی طرح قرآن جو انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق، ماں کے پیٹ میں بچے کی تمام ڈیولپمنٹس اور وہ تمام سٹیجز کے جو کٹنگ ایج 21st سینچری سائنس ہے جس کا تعلق انسان کی تخلیق سے ہے، قرآن اتنی تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ آج کے کئی افراد صرف اس وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ یہ باتیں قرآن میں کس طرح لکھی ہوئی ہیں جو 21ویں اور 20ویں صدی میں صرف ڈسکور کی گئی ہیں. جب مسلمانوں کا نالج بیس، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام جو تمام دنیا میں کام کیا کرتے تھے، اس کی نالج بیس ان کی اسپرچل تھی، ان کے خواب تھے جن کی بنیاد پر انہوں نے دنیا میں آپریٹ کیا. ساتھ ساتھ ظاہری علوم بھی ہیں، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت دی جاتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اکنامکس فائنانس منسٹری دے دیجیے، منسٹر فار پیٹرولیم، منرلز، نیچرل ریسورسز، ایگریکلچر اینڈ فائنانس. یہ یوسف علیہ السلام کے پاس یہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس علم کو میں رکھتا ہوں، اس کام کو میں جانتا ہوں، تو یہ سائنسز، یہ نالج بیس ہمیں دی جائے کہ گڈ گورننس، کہ معاشرے میں عدل، اطمینان، امن، لا اینڈ آرڈر کو مینج کرنا، یہ سب کچھ گڈ فائنینشیل مینجمنٹ سے کیا جا سکتا ہے. اس کی مثال یوسف علیہ السلام نے، جب وہ مصر کی حکومت ان کو دی گئی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام بذات خود یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگین نالج بیس جو ہے ان کے خوبصورت واقعے میں، کہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں لیکن خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ مجھے بھی دیجیے. تو خضر علیہ السلام کیٹیگوریکلی ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، ان باتوں پر آپ کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے، کہ ان کا نالج بیسڈ ایک ڈفرنٹ سورس سے آ رہا ہے، وہ ایک اسپرچل ڈائمینشن سے تھا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بذات خود نبی ہیں، وہی لیتے ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، لیکن اللہ نے سمجھانا اور بتانا یہ مقصود تھا کہ نالج بیسڈ اور بھی ایگزسٹ کرتے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ انسپریشن سے ہے، اسپرچل ورلڈ سے ہے، اور جو خود اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے درمیان میں بھی اس علوم کے مختلف درجے موجود ہیں. اسی طرح جب مسلمان قرآن پاک کو اس انداز سے پڑھتے ہیں، ایک طرف یہ ہدایت کی کتاب ہے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بتائی جا رہی ہے اس قرآن میں، وہ یہ کہ آپ
علم بھی دے رہے ہیں، حکمت بھی عطا فرما رہے ہیں، تزکیہ بھی آپ فرما رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ جو سب سے پہلے پرائیورٹی دی جاتی ہے قرآن میں وہ انسان سازی کی ہے، کردار سازی کی ہے، اللہ کے بندے تیار کرنے کی ہے. ایسے انسان تیار کرنے کی ہے کہ جو کوالٹی آف ہیومن بینگ از سو سپریم کہ ایک دفعہ اس اسپرچل ڈائمینشن کے لوگ، ایسے وہ لوگ جن کا اخلاق اور کردار عروج پہ ہو، جن کی روحانی مقام اس قسم کا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے رازدار ہوں، اللہ تعالیٰ کے ان تمام نالج بیس کو استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں جو اللہ نے اس کائنات میں نازل کی. وہ زمینوں اور آسمانوں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں ہر ڈائمینشن پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، اپنے انٹلیکچوئل ڈائمینشن کو بھی استعمال کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں، اپنے قلب کی ڈائمینشنز کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنی اسپرچل ڈائمینشنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے اپنے دین کو اس دنیا میں اس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جن تمام علوم کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ وہ ایک ایسا حیرت انگیز بیلنس ہے جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ایک مسلم سویلائزیشن کی یا مسلم ایجوکیشن بیس کی ہے. وہ یہی کہ پہلے وہاں پہ ریلیجیس اور اسپرچل ایجوکیشن پہ زور دیا جاتا ہے، اس کے بعد سوشل سائنسز پہ، اکنامکس کیسے مینج کرنی ہے، حکومتیں کیسے بنانی ہے، گورننس کیسے اسٹیبلش کرنی ہے، سوشیولوجی کیا ہے، قوموں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں، انسان کا اللہ سے، مخلوق سے اور کائنات سے تعلق کیا ہے. جب وہ گراؤنڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر تیسری ڈائمینشن آتی ہے کہ جہاں پہ آپ فزیکل ورلڈ میں فزیکل سائنسز پہ جا کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع کرتے ہیں. یہ ایک انتہائی حیرت انگیز پہلو ہے مسلم تہذیب کا. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور اندلسیہ کو کمپیرزن کریں تو آپ کے علوم کے یہ تینوں دھارے جس انداز سے چل رہے ہیں بہت واضح نظر آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال تک پہلی ڈائمینشن پہ اتنا انٹینسلی کام فرمایا. یعنی آپ نے اتنی بڑی جماعت صحابہ کی پیدا کر دی، اتنی بڑی جماعت ایسے اولیاء اللہ کی، ایسے درویشوں اور فقیروں کی پیدا کر دی کہ پوری کائنات میں کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ، ہائیلی ڈیولپڈ، اسپرچل، مینٹلی اویئر، موسٹ بریلینٹ پیپل ہیومینٹی از ایور سین کلیکٹڈ ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. اس چھوٹی سی محدود مدت میں ایسی شاندار قوم تیار کی گئی جس کی فاؤنڈیشنز اتنی سالڈ تھی اسپرچویلٹی میں، روحانیت میں. اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ظاہری طور پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کوئی بہت زیادہ مثالیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، وہ آگے والے آنے والے دور کے لیے چھوڑ دی گئی تھی بات. اسی طرح خلافت راشدہ میں جو بہت سارے کام کیے گئے، یعنی اسپرچل اور ریلیجس نالج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح گراؤنڈ کر دی صحابہ میں. اس کے بعد خلافت راشدہ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس ریلیجس اور اسپرچل نالج کی بنیاد پر، قرآن، سنت، اجماع، قیاس اور اجتہاد کی بنیاد پر ایک میسو سوشل سائنس ڈیولپ کی جاتی ہے جس کا تعلق گورننس سے ہے، مینجمنٹ سے ہے، اکنامک مینجمنٹ سے ہے، رننگ آف دی گورنمنٹ سے ہے، قانون سازی سے ہے، جوڈیشری سے ہے، ایگریکلچر سے ہے. ان تمام تعلقات اور معاملات سے تعلق ہے اس کا کہ جو ایک معاشرے اور ایک سویلائزیشن اور ایک سوسائٹی کو تیار کرتے ہیں، جہاں پہ عدل ہوتا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں سوشل جسٹس ہوتا ہے، جہاں اکنامک مینجمنٹ ٹھیک ہوتی ہے، جہاں تجارت ہوتی ہے. جب یہ دونوں سائنسز اپنی جگہ مستحکم ہو گئی، اس کے بعد امید، عباسی اور اندلسیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان پہلی دو سائنسز کی بنیاد پر تیسری ڈائمینشن علوم کی وہ کھل کے سامنے آنے لگتی ہے. 800 سال میں ہمیں ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ لوگوں نے بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، انصاف نہ ملنے کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہیں کہ بجلی، پانی اور گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے، عدل اور انصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جلوس نکالے ہوں، آگ لگائے ہو، پتھراؤ کیا ہو، سوشل انریسٹ ان وجوہات کی بنا پہ ہوا ہو کہ حکومت وقت ڈیلیور نہیں کر رہی، اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کر رہی. 800 سال میں ایسی کوئی مثال نہ ہمیں دمشق میں نظر آتی ہے، نہ بغداد میں، نہ اندلسیہ میں، نہ خلافت راشدہ میں، نہ حضور کے اس مبارک دور میں. اس بات کو ذرا غور سے نوٹ کیجیے گا، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس وقت بلڈ ہوتی ہے، انسان جدید تحقیق میں اور ستاروں اور سیاروں اور زمین میں اور انسان کے وجود میں اس وقت غوطہ زن ہوتا ہے کہ جب اس کے پیٹ میں روٹی ہو، جب اس کے گھر پہ امن ہو، جب اس کے شہر میں وسائل اس کے پاس موجود ہو، معاشرے میں امن ہو، حکمران عادل ہو، حکمران انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں، اور لوگوں کے اس معاشرے میں عدل کا اور سوشل جسٹس کا وہ نظام قائم ہو کہ جو انسان کی لطیف حصوں کو، انسان کی اس ڈیلیکیسیز کو، انسان کے فائن آرٹس کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کر سکے، اس کو اپریشیٹ کر سکے، اس کو ریسپیکٹ دے سکے. ایک بھوکی ننگی قوم، ایک ڈس آرگنائز قوم، ایک آوارہ قوم
جس میں نہ انصاف و نہ عدل ہو، نہ کھانے کو مل رہا ہو، وہ ان لطیف ڈیلیکیٹ سائنسز کی طرف کبھی نہیں جا سکتی. اسی لیے جو مسلمانوں میں اعلیٰ ترین ذہن تھے، اعلیٰ ترین لوگ مسلمانوں کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری 23 سالوں میں تو ایک نسل، ایک کراپ تیار کی گئی ایسے شاندار وجودوں کی جس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. لیکن فوکس دینی اور روحانی تربیت پہ تھا، اسپرچولیٹی پہ تھا، دین پہ تھا، ایک کردار سازی پہ تھا، ایک معاشرے کی سازی پہ تھا. بنیادیں ایک تیار کرنی تھی. مدینہ کی ریاست کو بنیاد بنا کر، اور جزیرہ نما عرب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع آخری حج پر بیان فرمایا ہے، اس نے بنیاد فاؤنڈیشن سیٹ کر دی ہیں کہ آئندہ آنے والی انسانی تہذیب وہ کیسی ہوگی. نہ کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت ہے، نہ عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت ہے. فوقیت اس کو ہے جو تقوی میں ہے، آپس میں عدل اور انصاف اور جسٹس اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور سود کو حرام کرنا، قتل کو قصاص کے حوالے سے معاملات کو طے کرنا. یعنی پورا ایک ایڈمنسٹریٹو سوشل جوڈیشل، جس کو آج کی اصطلاح میں آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں. سوشل سائنسز کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. ایک دفعہ روحانی اور ریلیجس سائنسز آ جائیں تو اس روشنی میں پھر سوشل سائنس ڈیولپ کی جاتی ہے. گریکس اور رومنز کا المیہ یہ تھا کہ انہوں نے آج اس زمانے کی سیاست، ڈیموکریسی، پارلیمنٹ، کیبنٹ، سینٹ، اس قسم کی ساری خرافات پہ کام تو کرنا شروع کیا، لیکن انٹلیکچوئل فلسفی پہ اس کی کوئی بنیاد اسپرچل یا روحانی نہیں تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے تعلق کو نہ سمجھ سکے، وہ انسان کے، اس کی تہذیب کے ساتھ، زمانے کے ساتھ تعلق کو نہ سمجھ سکے، وہ انسان کا مقصد حیات نہ جان سکے. جب انسان کا مقصد حیات ہی ڈیفائنڈ نہ ہو، جب اس کو یہی نہ معلوم ہو کہ اس کو کس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اس کا خالق اور مخلوق سے کوئی رابطہ نہ ہو، جب انسان اپنی ذات میں فساد کرنے والا ہو، تو اس صورت میں اگر وہ سوشل سائنسز ڈیولپ بھی کر لیتا ہے تو وہ سوشل سائنسز اس کی وجود کی، اس کو روح کی تسکین نہیں کر پاتی. مغرب نے جو سوشل فلسفیز بلڈ کی اپنی انٹلیکٹ پہ، جن کی کوئی بنیاد روحانی یا اسپرچول نہیں تھی، اس کا المیہ یہ ہوا کہ یہ مغربی معاشرہ جو کہ رینیساں، ریفارمیشن اور انڈسٹریل ایج کے بعد ماڈرن ایج میں پہنچا ہے، تو یہ لادین سیکولر معاشرہ ہو گیا. یہ وہ معاشرہ بن گیا کہ تمام تر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد اقبال نے کہا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ شاخ نازک ہے کیا؟ شاخ نازک یہی ہے کہ وہ تمام تہذیبیں جن کی بنیاد ریلیجس یا الہامی یا اسپرچل نالج پر نہ ہو، انہوں نے کولیپس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے گرنا ہوتا ہے، وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور نہ وہ انسانیت کو فلاح دے سکتی ہے، نہ خیر دے سکتی ہے، اس بات کے باوجود کہ انسان ایک طرف دل کی گہرائیوں میں داخل ہو چکا ہے اور ایک طرف چاند پہ پہنچ چکا ہے. اس کے باوجود انسان نہیں بن سکا. درندہ اور حیوان ہے، ایک دوسرے کا شکار اس طرح کرتا ہے جیسے درندے ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بھی جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس میں نہ ریلیجس اور اسپرچل نالج کی فاؤنڈیشنز ہیں، نہ اس میں سوشولوجی کی فاؤنڈیشنز ہیں، نہ معاشرے اور ملک میں عدل اور سوشل جسٹس ہے، نہ فلسفی پہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ تاریخ پڑھی جاتی ہے. صرف انجینئرنگ اور میڈیسن اور دوسری سائنسز کو پڑھ کے انسان اچھے ہائی کوالٹی میکینک تو بن سکتا ہے، لیکن جس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی. یہ وہ ایک کمال تھا اس قرون اولیٰ کی اسلامی سویلائزیشن کا. آئندہ آنے والے دور میں بھی جو تہذیب بنے گی جو کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرے گی، اس کا سیکوینس وہی ہوگا جو قرون اولیٰ کی مسلمان تہذیبوں کا تھا. انسان نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی تہذیب ایسی نہیں دیکھی. اور یہ بات صرف ہم نہیں کر رہے. آئیے یہاں پر ہم ایک کوٹیشن آپ کو دیتے ہیں جو فلپ ہٹی، خاصا متعصب ایک اورینٹلسٹ ہے، لیکن شارٹ ہسٹری آف دی عربز میں وہ لکھتا ہے کہ دور وسطیٰ کے پہلے حصے کے دوران کسی اور نے انسانی ترقی کے لیے اتنا اہم کردار ادا نہیں کیا جتنا عربوں نے کیا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی تھی، نہ کہ وہ لوگ جو صرف عرب علاقوں میں رہتے تھے. کئی صدیوں تک عربی مشرق بعید کے سوا تمام تہذیب یافتہ دنیا میں علم، تہذیب اور مانوی ترقی کی زبان رہی. 9ویں صدی سے 12ویں صدی تک فلسفی، میڈیکل، تاریخ، مذہب، فلکیات، علوم اور جغرافیہ کے حوالے سے تمام تر کام عربی میں ہوا، نہ کہ کسی اور مادری زبان میں. دیکھیے ہٹی یہاں پہ ٹوٹلی اکنالج کر رہا ہے. یہ وہی جن کو یہ اپنے ڈارک ایجز کہتے ہیں، یہ ہمارے روشن ترین دور ہیں، جس میں وہ اکنالج کر رہا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تمام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسرچ، ڈیولپمنٹ، ہر اسپرچل، ہر سوشل اور ہر فزیکل سائنس میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تمام کام عربی میں مسلمانوں نے کیا. یہ وہ اتنا حیرت انگیز سیکوینس ہے کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو ہم کو وجہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اس دور میں وہ تہذیبیں قائم کی، فاؤنڈیشنز بن
قائم کی فاؤنڈیشنز مضبوط تھے. یعنی اگر آپ خلافت راشدہ میں دیکھیے اور اس کے بعد آنے والے دور میں بھی جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ مسلم تھنکرز انٹلیکچوئلز تھے، جن لوگوں میں مسلمان جو ذہین ترین طالب علم ہوا کرتے تھے، وہ ریلیجس اور اسپرچل سائنسز میں جاتے تھے، وہ سوشل سائنسز میں جاتے تھے، وہ انجینئرنگ اور میتھمیٹکس اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں نہیں جایا کرتے تھے. جو فوکس تھا، جو اس معاشرے کا فوکس تھا، جس کی گراؤنڈنگ بہت مضبوط تھی اسپرچولیٹی اور ریلیجن میں، اسی زمانے میں آپ کو امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، دیز پیپل ور جینیسز آف دا ٹائم. اس وقت ان سے بہتر امام بخاری لیٹر آن پیریڈ میں، اور جو ان تمام لوگوں نے جنہوں نے حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں اور علم روایت میں کام کیا، جنہوں نے قرآن پاک کو کمپائل کیا، جنہوں نے مسلم لا ڈیولپ کیے، جنہوں نے اس وقت کا اکنامک سوشل خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ خلفائے راشدین نے، سیدنا ابوبکر نے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی نے رضوان اللہ اجمعین نے جس طرح اسلامک اسٹیٹ کے سسٹمز ڈیولپ کیے، یہ جو سوشل سائنس کی ایک نئی ڈومین بلڈ ہوئی کہ گورننس کیسے کی جاتی ہے، مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے، سوشل ویلفیئر کیسے قائم کیا جاتا ہے، پینشن کا نظام مسلمانوں کا اس دور میں شروع کیا ہوا ہے، اس زمانے میں ایگریکلچر سسٹم کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں، لینڈ ریفارمز کیسے کی جاتی ہیں، یہ وہ تمام چیزیں، ان میں سے کوئی بھی چیز آج کل کی زبان کے لحاظ سے سائنٹیفک ڈسکوری یا ڈیولپمنٹ یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ سوشل سائنسز ہیں، اور ان کی بنیاد رکھی گئی اس اسپرچل اور ریلیجس سائنسز پہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہماری اپنی امت کو تحفے کے طور پر پیش کر گئے. اور اس کے بعد ونس دیز سسٹمز ور اسٹیبلشڈ، امیت دور میں اور پھر عباسیوں میں اور اندلوسیہ میں، دین یو فائنڈ کہ انہی سسٹمز پر کھڑے ہو کر ایک فائن آرٹس، ادب، فنون لطیفہ اور پھر ہارڈ کور پیور میتھمیٹکس، انجینئرنگ، کیمسٹری، ایسٹرونومی اور میڈیسن کے اوپر کام شروع ہوا، کارٹوگرافی، میپ ریڈنگ، ان سائنٹیفک ڈیولپمنٹس میں جن کو میں انشاءاللہ آئندہ ڈسکس کریں گے. اور دنیا آج بھی حیران ہے کہ وہ اس زمانے کے نالج بیس کے لحاظ سے یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں. یہ چیز اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے آج یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے اور جدید تحقیق کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلنا ہے. آپ کے پاس ایک فاؤنڈیشن ہونی چاہیے ایجوکیشن کی، جہاں سے آپ کئی سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کے اس قابل ہوتے ہیں. اس زمانے میں تو کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی، کوئی ایجوکیشن سسٹم ایسا نہیں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے صحابہ کو ایک دینی اور روحانی طور پہ اعلیٰ ترین انسان بنا دیا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ایک سوشل سائنسز کی جو علوم قائم کیے گئے، جس نے ایک ایسی تہذیب بنائی جو بین البر اعظم تھی، انٹر کانٹیننٹل تھی، تو وہ انہوں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ یہ نازک نقطہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان فزیکل نالج اور سائنسز میں بھی عروج پہ پہنچ سکتا ہے اگر اس کی اسپرچل اور ریلیجس گراؤنڈنگ مضبوط ہو. اگر وہ ریلیجسلی مذہب میں، دین پہ اور روحانیت پہ مضبوط ہے، اس کی وہ ڈائمنشن مضبوط ہو چکی ہے، اگر وہ اقبال کا مرد مومن بن چکا ہے، اگر وہ مسلمان سے ترقی کرتے کرتے مومن، متقی، محسن، صالح، شہید اور صدیق کے مقام پر روحانی ترقی کر رہا ہے، تو پھر دنیا کو سمجھنا، اس دنیا پر غور کرنا، اس دنیا کے نازک اس توازن کو سمجھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فزکس اور میٹا فزکس اور طبیعت اور مابعد الطبیعت کے درمیان رکھا ہوا ہے، اس کو سمجھنا اس انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ کمپریہنسو نالج بیس ممکن نہیں ہے کہ آپ علوم کے تمام ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے انسان کی ترقی کے لیے اس نالج اور سائنسز پر کام کریں کہ جو انسان کے اپنے آپس میں بھی توازن قائم رکھے، انسان اور فطرت کے درمیان بھی توازن قائم رکھے، اور انسان اور اللہ کے درمیان بھی اپنے توازن کو قائم رکھے. یہ ایک غیر معمولی ڈائمنشن اسلامک ایجوکیشن، اکنامک، سوشل ماڈلز جو اس اسلامی تہذیب نے بلڈ کیا، جس کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آیا، پھر وہ معاشرہ اس قابل تھا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو اس عروج پر پہنچائے جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے. اگر ہم علامہ اقبال کی زبان میں بات کریں، اس معاشرے کو سمجھانے کے لیے اس سے خوبصورت الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں کہ جو علامہ اقبال نے استعمال فرمائے. یعنی بذات خود اقبال جو محبت، جو پیار، جو عشق ان کو مسلمان تہذیب، قرون اولیٰ کی مسلمان تہذیب سے تھا، خاص طور پہ اندلوسیہ سے، جس کو یاد کر کے اقبال بے تحاشا روتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کی وہ میراث جو ہم نے گنوا دی. اندلوسیہ پہ جب طارق بن زیاد لینڈنگ کرتے ہیں جبرالٹر جبل طارق پہ، تو اس کے حوالے سے اقبال نے خوبصورت نظم لکھی ہے طارق کی دعا. اور طارق کی دعا میں جو انہوں نے ایٹریبیوٹس بتائے ہیں، جو طارق نے دعا کی ہے، وہ اس وقت کے معاشرے کی انسانی، اس وقت کے معاشرے کی مسلمانوں کی ایک شکل، آپ کو اتنی خوبصورت شکل ہمارے سامنے دکھاتے ہیں
جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ صرف ملٹری اسٹریٹجسٹ، پلانرز یا صرف وہ جنرلز نہیں تھے، وہ پراسرار لوگ تھے۔ طارق کی دعا کلام اقبال میں ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دیکھیے اس چھوٹی سی بات میں، اس چھوٹے سی پوئم میں اقبال نے اتنی حیرت انگیز ڈائمنشن بتا دی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ اس لیے نہیں جا رہے ہیں دنیا کو فتح کرنے کے لیے کہ روپیہ پیسہ دولت ملے گا یا ملکوں پہ حکومت کریں گے۔ دی آبجیکٹو از اسپرچل۔ اور یہ کمال تھا کہ مسلمانوں نے جو کچھ اس دور میں کیا اس کے سامنے مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا تھا۔ آج کل کے ایجوکیشن سسٹم کا المیہ یہ ہے کہ فوکس فائنینشیل ہے، پیسہ کمانا۔ انسان کے سامنے کوئی ہائر ویلیوز نہیں ہے، ہائر آبجیکٹیوز نہیں ہے۔ اور جب انسان کے مقاصد لو ہو جاتے ہیں، ہائر ویلیوز، ہائر آبجیکٹیوز گم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو انرجی لیول اس کے پیدا ہوتے ہیں، جو انرجی وہ ریسیو کرتا ہے یا ٹرانسمٹ کرتا ہے، وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ جس لیول پر دنیا پر حکومت کرنے والے پراسرار لوگوں کی ہوتی ہے۔ جب مقصد اعلیٰ ہو پھر اعلیٰ انرجیز پیدا بھی ہوتی ہیں، ٹرانسمٹ بھی ہوتی ہیں، پھر انسان پراسرار وجود بھی بنتا ہے۔ یہ غازی تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ خدائی ذوق کے بغیر انسان وہ تہذیب، وہ توازن، وہ سویلائزیشن قائم ہی نہیں کی جا سکتی تھی جو مسلمانوں نے قرون اولیٰ میں قائم کی۔ خدائی مزاج، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ قرآن کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ قاری نظر آتا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انسان کا وجود جب تک قرآن ہونے کی گواہی نہ دے اس وقت تک وہ پراسرار وجود نہیں بنتے۔ اسی کو ایک اور جگہ اقبال ایکسپلین کرتے ہیں، اس وقت قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دم تقریر تھی مسلم کی، صداقت بے باک، ٹروتھفل، سچے اپنے کردار میں، عدل اس کا تھا قوی، لو سے مراد سے پاک۔ وہی بات، سچا بھی ہے اور جسٹس بھی اس کا، عدل بھی اس کا کمال پہ ہے۔ شجر فطرت مسلم تھا، حیا سے نمناک، ہی واز این آنریبل مین، حیا تھی اس میں، غیرت تھی، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، کریج، آنر اور ڈگنیٹی میں، بہادری اور دلیری میں لگتا تھا سپر مین، لگتا تھا غیر معمولی وجود، اس دنیا کا ہے ہی نہیں۔ وہ جو قوم میں خودکشی، پھر خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستان بے کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ یہی بات ہے، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی۔ ہم یہ جو بات ان کی کر رہے ہیں اس قرون اولیٰ کے دور کے مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی۔ دشمن بھی مجبور ہے یہ کہنے پر اس سے بہتر انسان کائنات میں پیدا نہیں ہوئے۔ جو انوائرمنٹ تھی اس کا مومنٹم یہ دیکھیے کہ اس بات کے باوجود کہ 800 سال میں بڑے سوشل ٹرموائلز بھی آئے، حکومتیں بھی بدلی، مختلف جگہ پہ مسلمانوں میں آپس میں جھڑپیں بھی ہو گئی، دشمنوں سے بھی جنگ جاری رہی، لیکن وہ معاشرے کی بنیاد اور فاؤنڈیشن اتنی سالڈ تھی کہ مسلسل 800 سال تک ایک سمندر تھا جو ابلتا رہا، چشمے تھے جو نکلتے رہے علم اور فنون کے، جن میں ایک طرف ریلیجس سائنسز جیسے ہم نے عرض کیا سب سے بڑا فوکس جو تھا وہ اسپرچویلٹی پہ، ریلیجس سائنسز پہ، فقہ پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، تفسیر پہ، حدیث کو جمع کرنے پہ، اسلامک لا کی ڈیولپمنٹ پہ، سوشل سائنسز کے اوپر، پھر اس کے ساتھ تھیولوجی پہ، فلسفی پہ، اسلامک فلسفہ، جو شاندار کام مسلم فلسفی پہ کیا گیا، علم کلام پہ، جس کی بنیاد قرآن و سنت تھی، جس کی بنیاد اسپرچویلٹی تھی، جو گریک اور لیٹن فلسفیز تھی، جو رومن فلسفیز تھی، وہ سیکولر تھی، لادین تھی، ان کی بنیاد شرک پہ تھی یا ان کی بنیاد سیکولرزم لادینیت پہ تھی، لیکن اسلامک فلسفی جو بلڈ ہوئی وہ تمام کا تمام اس کی بنیاد قرآن و سنت اور اسپرچویلٹی پہ، جس کی وجہ سے آج بھی غزالی، رومی اور ان تمام لوگوں کے نام یورپ تک، دنیا تک جانتی ہے اور ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسری ڈومین جو لانچ ہوتی ہے جو کہ سائملٹینیسلی فزیکل سائنس اینڈ ڈیولپمنٹ میں، جس کو ہم مسلمانوں کی انوینشنز کہتے ہیں، یہ وہ کنٹریبیوشنز ہیں مسلمانوں کی انسانیت کے لیے جس کی مثال نہ کوئی اس دور میں کوئی دے سکا، نہ آئندہ دے سکے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے آئندہ بات کریں گے۔